ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن لے کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے پارہ 27 سورۃ الحدید شروع سے پڑھی جا رہی ہے۔ سورۃ الحدید مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، صدق الله العظيم۔ اس سورہ سے پہلے سورۃ الواقعہ تھا، اور سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کے بے عیب ہونے کو، اللہ کے قدرت والے ہونے کو بتایا تھا۔ اسی سے آنے والی سورت سورۃ الحدید بھی شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر خوبی کے مالک ہیں، ہر اچھی چیز اللہ کے اندر ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اور بھی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، اپنے اور بھی صفات کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ذکر کیے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور مصیبتوں کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں جو ایمان لائے اور خرچ کیے اور اللہ کے راستے میں لڑے، یہ زیادہ افضل ہیں ان کے مقابلے میں جو آسانی کے بعد اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو لوگ ایمان لائے یا جو لوگ اس وقت خرچ کیے اور جہاد کیے، ان لوگوں کے مقابلے میں پہلے ایمان لانے والے افضل ہیں۔ یہ باتیں جو ہے اس سورہ میں بتائی جا رہی ہیں۔ شروع میں ترجمہ دیکھیے، سورۃ الحدید مدنیہ، سورہ حدید مدنی سورت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد اترنے والا یہ سورہ ہے۔
اور بالکل مدینے کے آخر زمانے میں اترنے والا یہ سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، ما وہ چیزیں فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں اور زمین میں رہنے والی چیزیں اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ زبردست ہے یعنی قدرت والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا راج ہے، ملک بادشاہت، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے راج ہے۔ یحیی، اللہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اللہ موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول، اللہ ہی سب سے پہلے ہے، والآخر، اللہ ہی سب سے بعد میں ہے، والظاہر، اور اللہ ہی ظاہر ہے، والباطن، اور اللہ ہی باطن ہے، کھلا اللہ ہے، چھپا ہوا بھی اللہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ ہی ہے جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى، پھر اللہ قائم ہوا، علی العرش، عرش پر، پھر اللہ عرش پر قائم ہوا۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما وہ چیزیں، یلج جو داخل ہوتی ہیں، فی الارض زمین میں، اللہ زمین میں گھسنے والی چیزوں کو جانتا ہے، وما اور ان چیزوں کو، یخرج منہا جو زمین سے نکلتی ہیں، وما اور ان چیزوں کو جانتا ہے، ینزل من السماء جو آسمان سے اترتی ہیں، وما اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، یعرج فیہا جو آسمان میں چڑھتی ہیں۔ زمین میں داخل ہونے والی، زمین سے نکلنے والی، آسمان سے اترنے والی اور آسمان میں چڑھنے والی سب چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل، اللہ رات کو داخل کرتا ہے، فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہو اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور دل کی چھپی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ دل کی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آمینو ایمان لاؤ تم، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا اور خرچ کرو، مما اس میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ جس میں اللہ نے تم کو نائب بنایا، خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تم کو نائب بنایا۔ فالذین آمنوا چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کیے، لہم ان کے لیے، اجر ثواب ہے، کبیر بڑا، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لکم اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ والرسول جبکہ پیغمبر، یدعوکم تم کو بلاتے ہیں، لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، جبکہ رسول تم کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے بلاتے ہیں۔ وقد اخذ جبکہ اللہ نے لیا، میثاقکم تم سے مضبوط وعدہ، جبکہ اللہ نے بھی تم سے مضبوط وعدہ لیا ہے، ان کنتم مؤمنین
اگر تم ایمان والے ہو. هو الذی، اللہ ہی ہے وہ، ينزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر. اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر اتارتا ہے آیات بینات، واضح آیتیں، سمجھ میں آنے والی آیتیں اللہ اپنے بندے پر اتارتا ہے. لیخرجکم، تاکہ وہ اللہ نکالے تم کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقینا اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اللہ کے راستے میں تم کیوں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا چھوڑا ہوا، آسمانوں اور زمین کا ترکہ، آسمان اور زمین کی باقی چیزیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. لا یستوی منکم، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے، من، وہ لوگ، انفق، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور جنہوں نے جہاد کیا. تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے بہت زیادہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، من الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا، جو خرچ کیے، من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی وعدہ کیا ہے جنت کا. وَكُلًّا، ہر ایک سے، وعد، اللہ نے وعدہ کیا، الحسنى، جنت کا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو تم جانتے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ خبر رکھنے والا ہے، تمہارے کاموں کی اللہ خبر رکھنے والا ہے. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. تقریباً 10 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. یہ سورہ ہے سورۃ الحدید. حدید کے معنی لوہا، لوہا، لہوا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں. اس سورے میں آگے چل کر لوہے کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس سورے کا نام حدید بول کے رکھا گیا. انشاءاللہ جب وہ لفظ آئے گا تو اس وقت اس کی وضاحت کی جائے گی. اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد اترنے والا سورہ ہے، اور مدینے کے زمانے میں بھی آخر میں اترنے والا سورہ ہے. جب اب مکہ فتح ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو جانے کے 8 سال کے بعد کیا کیا؟ مکے کو فتح کیا. مکہ جب فتح ہو گیا تو اب مسلمانوں کے لیے دین کا راستہ کھل گیا. جو مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، مسلمانوں کے راستے میں آڑ آتے تھے، اب وہ سب یا تو مسلمان بن گئے یا تو بھاگ کر چلے گئے، سرنڈر ہو گئے. اب رکاوٹ نہیں تھی. تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری یہاں کر رہے ہیں. دیکھیے، مکے کے زمانے میں اترنے والے سورے الگ، وہ بھی مکے کے شروع میں اترنے والے سورے الگ انداز کے، درمیان میں اترنے والے سورے الگ انداز کے، آخر میں اترنے والے سورے الگ انداز کے، مدینے کے شروع میں اترنے والے الگ انداز کے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے تقریباً 24 سال کے اندر 23 سال تک اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو نازل کیا. 23 سال میں تھوڑا تھوڑا جب ضرورت پڑتی گئی تب تک اللہ تعالیٰ کیا ہے قرآن کو اتارتا گیا. جب جیسا ماحول ہوتا تھا، جس وقت جس کام کی ضرورت ہوتی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ وہ آیتیں اتارتے تھے. تو اب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، تو اب مسلمانوں کو کیسا رہنا چاہیے؟ کامیابی ہاتھ میں آ گئی تو اب جو ہے مستی میں نہیں آ جانا، گھمنڈ میں نہیں آ جانا، بلکہ اپنے آپ کو اچھی عادتوں والا بنانا، اپنے اندر اچھائیاں اور خوبیاں پیدا کرنا. اس واسطے اللہ تعالیٰ اس سورے کو اتارے ہیں. مدینے میں جو سورے اترے ہیں ان میں عام طور سے زیادہ احکام بیان کیے گئے ہیں، کس مسئلے کا کیا حکم ہے. تو اس سورے میں بھی آگے چل کر احکام آپ کو ملیں گے. تو یہ سورہ ہے سورہ حدید مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ، سبح کے معنی پاکی بیان کرتی ہیں. پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات بتانا.
اس طرح کے 5 سورے آگے آ رہے ہیں. 3 میں سبح شروع میں آ رہا اور 2 سوروں کے شروع میں یسبح آ رہا. ان 5 سوروں کو بولتے ہیں مسبحات، یعنی سبح سے شروع ہونے والے سورے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان سوروں کو رات میں سوتے وقت پڑھنے کا، اور ان صورتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ جو خاص طور پر سورہ حدید ہے، اس میں آگے ایک آیت آ رہی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے. یہ ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے. اور اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں ایمان کے بارے میں وسوسہ آ رہا، اللہ کے بارے میں برے برے خیالات پیدا ہو رہے، اللہ ہے کیا، یہ قیامت ہے کیا، یہ سب صحیح کیا، ایسی اگر دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو ایسا آدمی چپکے اس آیت کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے دل سے خیالات دور ہو جائیں گے. تو بہرحال بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے شروع میں اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں. سبح للہ، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں رہنے والی چیزیں. یہ ایک عام جملہ اللہ تعالیٰ بول دیے. آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات، آسمانوں میں کون کون سی مخلوقات رہتی ہم کو نہیں معلوم. آسمانوں میں فرشتے رہتے، جنات رہتے، کون رہتے، بہرحال آسمانوں میں رہنے والی ساری مخلوق، خود آسمان اور خود زمین اور زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات. صرف ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت ہر چیز کرتی. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی فرما رہے وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے والی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کوئی بھی چیز لے لو، جھاڑ لے لو، زمین لے لو، پتھر لے لو، یہ مائک، پین، ہمارے کپڑے، جو بھی چیزیں ہیں، جس کو بھی آپ چیز بول سکتے ہیں، وہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. کہاں پاکی بیان کرتی ہیں؟ ہمیں سبحان اللہ بولے تو سننے آتا، ہونٹ ہلتے سو دکھتا، کانوں کو سنائی دیتا، لیکن یہ سب چیزیں پاکی کیسا بیان کرتی ہیں؟ ہم نہ دکھتا نہیں نا. تو پاکی بیان کرنا 2 طریقے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے بول دیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ایسا بول دینا، یہ بھی ایک پاکی کو بیان کرنا ہے. جن لوگوں کو زبان ہے وہ زبان سے پاکی بیان کرتے ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، نیک جنات ہیں، انسان ہیں، ان کو اللہ نے زبان دیا ہے تو یہ زبان سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کی پاکی کیسے بیان کرتے ہیں؟ اپنی حالت کے ذریعے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کیا مطلب اپنی حالت سے پاکی بیان کرنے کا؟ آسمان کو دیکھو، کتنے برس سے آسمان کھڑا ہے؟ کسی کو اندازہ ہے؟ دنیا کب سے ہے قائم؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ہزاروں برس پہلے سے آسمان اللہ نے بنایا ہے، اور اتنا اونچا آسمان، اتنا بڑا آسمان جس کی کوئی حد کسی کو نہیں معلوم، جس کو کوئی ماپ نہیں سکتا، جس کی بلندی تک کوئی چھو نہیں سکتا. ایسا زبردست چھت اللہ تعالیٰ بنائے بغیر پلر کے. کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا بغیر پلر کے کھڑا کر سکتا ہے؟ نہیں کھڑا کر سکتا. اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا. اور ہم گھر بناتے ہیں تو 50 سال میں کریک شروع ہو جاتا. آج تو ایسے بھی گھر نہیں، 50 سال بھی نہیں چلتے، تو 50-60 سال پر کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی پرانی بلڈنگ 400 سال کی ہے تو لوگ تعجب سے دیکھنے کے لیے جاتے، 400 سال پرانا کہتے، 500 سال پرانا کہتے بول کے. ارے یہ آسمان جو ہے یہ تو ہزاروں لاکھوں برس پرانا ہے، پتہ نہیں کتنے برس پرانا ہے، اللہ کو معلوم ہے. لیکن اب تک اس میں کوئی پھٹن ہے، اس کا رنگ بدلا، اس میں کوئی کمی آئی نہیں آئی. تو یہ آسمان اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بنانے والا قدرت والا ہے. مجھے تم جیسے انسانوں نے نہیں بنایا. اگر مجھے تم جیسے انسان بناتے تو میں آج اتنا قائم نہیں رہتا، میں کبھی کا ٹوٹ کر گر گیا ہوتا. یہ زمین جو اتنی پھیلی ہوئی ہے، جو ہے ستاروں کا، چاند کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہزاروں برس سے سورج وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے. کسی دن سورج چھٹی لیتا؟ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن سورج تو نکل جاتا ہے. تو یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا چلایا ہے، وقت پر غلے اگتے ہیں، وقت پر بارش برستی ہے، یہ سب چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہیں. اگر ان کی کوئی مرضی چلتی تو یہ وقت پر نہیں چلتے. ان کی اگر مرضی چلتی تو یہ وقت پر نہیں چلتے. جانور ہے، بیل بھینس وغیرہ کوئی جانور ہے، اس کی کچھ نہ کچھ مرضی چلتی، اس کا کچھ نہ کچھ ارادہ چلتا، تو اس لیے کبھی جانے سے
آگے جانے سے رک جاتا، مار کے بھگانا پڑتا. اگر ایسا ہی اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو اختیار دے دیتے، آسمان اور زمین کو اختیار دے دیتے، اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو کیا وہ وقت پر کام کرتے؟ نہیں کرتے. سورج بولتا میں 10 دن چھٹی میں جا رہا ہوں، میں نہیں آؤں گا، کیا حال ہونا ہمارا؟ تو یہ سب نہیں ہو رہا. ہر ایک اپنے اپنے وقت پہ کام کر رہا. کیوں؟ یہ اپنی زبان سے گویا بتا رہے ہیں، اپنے عمل سے گویا بتا رہے ہیں کہ ہمارا کیا بھی اختیار نہیں، ہمیں اپنی طرف سے چھٹی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں. وہ کون؟ اللہ. تو اس طریقے سے وہ چیزیں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جن کو اللہ نے زبان نہیں دیا. اللہ فرماتے ہیں سب پاکی بیان کرتے ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل اتنی چھوٹی ہے. ارے بیٹے کو اپنے باپ کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کیا؟ ایک باپ محبت کی وجہ سے بیٹے کو بہت سارے کام کرنے سے منع کرتا، یہ مت کر یہ مت کر، یا بہت سارے کاموں کو کرنے کا حکم دیتا. باپ کی بات بیٹے کو سمجھ میں نہیں آتی، باپ کہیں کو بول رہا بول کے. تو اللہ کی بات ہم کو سمجھ میں آ سکتی، ساری باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی. لیکن اللہ نے بولا ہے تو ماننا ہے، نہیں ماننا ہے؟ ماننا ہے. ہم کو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، غیب پر ایمان لانا، نہ دیکھنے والی چیزوں پر بھی کیا کرنا؟ ایمان لانا. یہی اصل ایمان ہے. سمجھ میں آئی تو مانتی، نہیں تو نہیں مانتے. تو یہ کیا ایمان ہے؟ یہ کوئی بڑا کمال نہیں، یہ تو ہر آدمی مانتا ہے. جو باتیں عقل میں آتی اس کچھ مانتی، جو عقل میں نہیں آتی اس کو نہیں مانتی. یہ غلط بات ہے. عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کی بات ہے، اللہ نے کہا تو ماننا ہے، تو بس ماننا ہے. ابھی قربانی کا زمانہ موقع سامنے آ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم کیا کرتے؟ قربانی مناتے. ہر سال ہزاروں لاکھوں بکرے، بیل، بھینس وغیرہ جو ہم ذبح کرتے ہیں. کیا واسطے ذبح کرتے ہیں؟ خالی گوشت کھانے کے واسطے نہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی وجہ پوچھے کے عمل کرتے تھے. اللہ بولے کہ اپنے باپ، رشتہ دار سب کافر ہیں، ان میں تمہارے کو ایمان کی دعوت دینا ہے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، پورا ماحول مخالف ہے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دو. تو اب یہ نہیں سوچے کہ میرے کو کون ساتھ دینے والا ہے، میں اللہ کے ایک ہونے کی بات کروں گا تو لوگ مجھے تکلیف دیتی، ستاتی، ایسا سب نہیں سوچے. اللہ بولے تو بس کرنا ہے تو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے 90 سال کی عمر میں لڑکا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام. 90 سال کی عمر میں، اتنی بڑی عمر میں جانے کے بعد لڑکا پیدا ہوا. اللہ حکم دیے کہ اس لڑکے کو لے جا کے، اپنی بیوی کو لے جا کے جنگل میں کیا کرو؟ چھوڑ کے آؤ. بولے ابراہیم علیہ السلام پوچھے کہیں کو چھوڑنا؟ کیا واسطے چھوڑنا؟ نہیں پوچھے. اللہ بول رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل بنا، ایک اچھا خوبصورت بچہ بن گیا اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے ابراہیم علیہ السلام کو؟ بیٹے کو ذبح کر دو. بولے پوچھے اے اللہ کہیں کو ذبح کرنا؟ کیسے اللہ میں آئے تمہیں نبی کے بیٹے کو ذبح کرو؟ بول رہی نہیں. اللہ بول رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ، بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں ان کو ڈالا جا رہا. پوچھ رہے اللہ سے اے اللہ کیا اللہ میرے کو انگار میں ڈال رہے، میں جل گیا تو کیسا؟ نہیں. اللہ کا حکم ہے کودنا ہے تو کودنا ہے. یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. یعنی اللہ کا حکم ہے تو ہم کو ماننا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی کو ایمان بولتے ہیں. اور یہ چیز جس میں جتنا زیادہ رہتی وہ اتنا زیادہ پکا ایمان والا بنتا. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحا، پاکی بیان کرتی ہیں، للہ، اللہ کی، ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں رہنے والی چیزیں، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وہو العزیز، اللہ زبردست ہے. زبردست ہے یعنی قدرت والا ہے، کنٹرول رکھنے والا ہے. ہر چیز پر کنٹرول کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں، سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں دکھتی ہے مگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جسٹ مس ہو گیا، ذرے میں بچ گیا. آپ نہیں بچے، اللہ بچایا. وہ اگر اللہ مارنا چاہ رہا تو گھر میں سوئے تو بھی فین ٹوٹ کے گرتا، مر جاتا آدمی. تو بچانا چاہے مارتا ہے. سب پر کنٹرول کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. وہو العزیز، اللہ زبردست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. حکمت کا معنی کیا؟ کون سا کام کئی کو کرنے کے لیے اللہ بول رہے ہیں، اللہ کو معلوم. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی ہمارے دکان میں کام کر رہا، نوکر ہے. اب ہمیں کیا دل میں آیا، انہیں میری بات مانتا کہ ٹیسٹ کرنے کے واسطے شروع میں کیا کرتی، ارے ذرا چائے لے لے کو آ جا بولتے.
حالانکہ چائے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، پھر بھی کیا انہیں میری بات مانتا کہ نہیں کی، یہ دیکھنے کے واسطے کیا کرتے ہیں، چالے لگا ذرا ایسا بولتے ہیں، اسے ارے تورے سے بات کرتے ہیں، دیکھیں گے انہیں کتنا میرے کو سنبھالتا کی بول کے. بہت ساری چیزوں میں کیا کرتا اس کو دکان کا مالک آزماتا، ایسے بولے تو کیا کرتا کہ ایسا بولے تو کیا کرتا کی بول کے، ہے نہیں. تو یہ ہمیں آزمانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ جو ہم کو حکم دیے ہیں وہ اللہ ایسا حکم نہیں دیے. اللہ ہمارے کو نماز پڑھو بولے، روزہ رکھو بولے تو اللہ اس واسطے ہمارے کو حکم نہیں دیے کہ ان کرتا کہ نہیں کی دیکھیں گے، یہ واسطے نہیں، وہ ہماری عادت ہے. ہمیں کبھی کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں کی، وہ کرنے والا کا فائدہ ہے کہ نہیں کی، بس کرنا وہ تو کرنا چاہیے. لیکن اللہ ایسے نہیں ہے. اللہ جو کام بھی کرو بول کے بولتے ہیں اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے، اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے. قربانی کرو بولے تو اب یہ نہیں سوچنا اتنے جانوروں کو منہ سو جانوروں کو مارے تو کیسا، اس کے بجائے صدقہ کر دیں گے، غریبوں کو کھلیں گے. یہ آپ کو زیادہ عقل چلانے کی ضرورت نہیں. آپ سے بڑے حکمت والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ میاں بولے تو بس کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو الحکیم کے معنی حکمت والا، ہر چیز کو کیوں کرنے کا حکم دے رہے اللہ کو معلوم ہے. وہ بات ہمارے کو کبھی سمجھ میں آ جاتی، کبھی سمجھ میں نہیں آتی. لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. آسمانوں کا بادشاہ تو اللہ ہے. آسمان میں کیا تو بھی صوبے ہیں کیا؟ آندھرا تلنگانہ انڈیا پاکستان ہے کیا آسمان میں؟ نہیں ہے. وہاں تو کوئی کسی کی کوئی زمین ہے نہیں. جو کچھ ہمیں لڑ لینا ہے کہاں؟ زمین میں. یہ میری جگہ، یہ تیری جگہ، یہ ہمارا اسٹیٹ، یہ تیرا ملک، یہاں لڑ لینا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب تمہیں کرایہ دار ہیں. یہاں پر یہ جس کی بھی جو جگہ ہے، یہ میرا میرا جو بول کے بول رہا آدمی، یہ تمہارا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. زمین جب اللہ بنایا ہم تھے تو پھر یہ زمین ہماری کیسی ہوئی؟ اللہ ہمارے کو اس میں رکھا، کرائے کے طور پر اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں. ہماری جان اور مال کو لے کے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں. تو اس لیے زمین آسمان جو کچھ بھی اللہ ہے وہ اللہ کی بادشاہت ہے. اس میں کس کی چلنا؟ اللہ کی چلنا. منمانی زندگی نہیں، رحمانی زندگی گزرنا. منمانی زندگی گزارنے والا برباد ہو جاتا. وقتی طور پر کچھ دل کو فائدہ محسوس ہوتا، لیکن رحمانی زندگی، رحمان کو مان کر جو زندگی چلی جاتی ہے وہ اصل زندگی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے. دنیا میں جتنے زندہ ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے، اور جتنے مر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی وجہ سے. یہ پورا جو نظام چلا رہے ہیں زندگی اور موت کا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ابھی پچھلے سورہ واقعہ کے آخر میں آیا، انسانوں کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے. انسان کیا بمڑا مار لیا تو بھی اچھا صحیح سلامت رکھو دیج، ورنہ کتنا بھی بڑا سائنسدان ہو، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، جب موت کا وقت آتا تو زبان سے بول بھی نہیں نکلتے. بہت سمجھانے والا، بہت بولنے والا، جہاں بولے وہاں زبان چڑھانے والا تھا. اب موت کا وقت آیا، پوچھ رہے کیا بھائی کیسی ہے طبیعت، خالی اشارے سے بات کر رہا، بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے. کہاں گئی طاقت؟ اس لیے کہ اب اللہ کی قدرت سمجھ میں آ رہی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمہارے پاس کنٹرول ہے تو موت آنے سے بچ کے دکھاؤ، کوئی مرنے سے بچ کے دکھاؤ، یا کوئی مر گیا تو زندہ ہو کے دکھاؤ. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے نہ چاہے یہاں سے جانا چاہے، چاہے نہ چاہے دنیا سے جانا ہے. تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ یقین ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے. آج اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. آج موت سے اتنا ڈر کر ہے مسلمان، شاید کسی زمانے میں اتنا ڈرا ہوا نہیں تھا. دشمن کا خوف، موت کا ڈر اتنا دل میں بڑھ گیا. میں ایسا بولا تو کیا کرتا، ایسا بولے تو کیا ہوتا کی، ایسا بولے تو کیا ہوتا کی، مجھے کیا کر ڈالتے کی. ارے جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی میں ہے، وہ ہوگا. ہم کو جب موت آنا ہے تو اللہ موت دے گا. اگر موت لکھی ہوئی ہے تو پھر گھر میں بستر پر بھی آتی. اگر موت لکھی ہوئی نہیں ہے تو جنگ کے میدان میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انتقال نہیں ہوئے. تو لہذا موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم مرنا چاہے تب مر سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں دوا پی لیتے مر جانا بول کے، آل آؤٹ کا پانی پی لیے، کوئی پنکھے سے لٹک گیا، کوئی نیچے پڑ کے مر گیا. ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں. مر جانا چاہتے ہیں لیکن مرتا
نہیں, اللہ اس کی سانس باقی رکھا, اس کی روزی باقی رکھا, دوبارہ زندہ کرتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو جینا چاہتے ہیں, ڈاکٹر کو بولتے ہیں کتنا پیسہ خرچ آئے تو بھی کرو, ہمارے کو آدمی چاہیے, لیکن بچا سکتا ڈاکٹر؟ نہیں بچا سکتا. کیوں؟ یحیی, اللہ زندہ کرتا ہے, ویمیت, وہی موت دیتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے, ہمارے قبضے میں نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ہر چیز پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کچھ چیزوں میں ہم کو سمجھ میں آتا ہمارا قبضہ چل رہا, ہمارا کنٹرول چل رہا, بلکہ حقیقت میں غلط ہے. ہمارا بدن خود ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے جا کے سونا بول کے دل چاہ رہا, نیند نہیں آتی. کبھی دل چاہ رہا اب بہت کام ہے جاگنا بول کے, نیند اتنی آتی کہ آدمی مجبور ہو کے سو جاتا. کبھی کھانا چاہ رہا لیکن کھانے کو کھانا نہیں ملتا لاک ڈاؤن میں. اور کبھی پیٹ بھرا ہوا ہے, خاص دوست آتا پھر بھی منہ میں ٹھوس لینا پڑتا. تو ہماری خواہش نہیں چلتی, کس کی چلتی؟ اللہ کی چلتی. ہمیں بولے جیسا ہمارا خود بدن نہیں چلتا تو ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہمارے کام کاج کرنے والے کہاں سے چلیں گے؟ کسی پر ہمارا کنٹرول نہیں چلتا. ہم پر بھی کس کا کنٹرول چلتا ہے؟ اللہ کا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ بت ہیں, جتنے بھی بت ہیں, یہ سب کچھ کرنے والے نہیں ہیں, سب کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کی توحید کو, اللہ کی قدرتوں کو, اللہ کی صفتوں کو بیان کیا جا رہا. اللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کر رہے ہیں, اپنا تعارف کرا رہے ہیں. هو الاول, اللہ ہی سب سے پہلے ہے, اللہ ہی سب سے پہلے. یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی, آسمان نہیں بنا, زمین نہیں بنا, کوئی انسان نہیں, سورج چاند ستارے پہاڑ پانی کچھ نہیں بنا تھا. ان سے پہلے کون تھا؟ اللہ. اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن, سور پھونکا جائے گا, موت کو بھی موت آ جائے گی, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا, خود اللہ بولیں گے للہ الواحد القہار. اللہ ہی سوال کریں گے, اللہ ہی جواب دیں گے, کیونکہ جواب دینے والا کوئی وہاں پر نہیں ہے. کوئی رسول نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی انسان وہاں پر زندہ نہیں ہے, کوئی چیز باقی نہیں ہے, سب کو موت ہو جائے گی. تو سب سے پہلے بھی اللہ, والآخر, اور سب سے آخر میں بھی اللہ. ہم دنیا میں آنے سے پہلے, دنیا کے وجود سے پہلے بھی اللہ تھے, اور دنیا ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی, اس کے بعد بھی کون رہیں گے؟ اللہ ہی رہیں گے. والظاہر, اور اللہ ظاہر ہے. ظاہر کے معنی کھلے ہوئے, سمجھ میں, کھل کر آنے والے. والباطن, اور چھپے ہوئے. اللہ ظاہر ہے, کھل کر آنے والے ہیں. کیسے کھل کر آنے والے ہیں؟ اللہ دکھتی کیا؟ نہیں دکھتے, لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہیں. جیسے بیٹا کیا کرتا ہے, باپ کی گاڑی گھر کے پاس ٹھہر کے ہے تو دیکھتے فوراً گیٹ کے پاس سے سدھر جاتا, بابا کی گاڑی ٹھہری, اندر بابا ہیں. چپل دیکھ کے سمجھ جاتا کہ اندر کیا ہے؟ ابا ہیں. تو چپل دیکھ کے باپ ہے سمجھتا, گاڑی کو دیکھ کے ٹیچر اسکول کو آیا بول کے سمجھتا نہیں سمجھتا. تو ایسے ہی اتنا جو نظام اللہ تعالیٰ بنایا ہے, یہ ویسے بن گیا, اپنے آپ بن گیا, اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. ارے اپنے آپ تو ایک پانی کا خطرہ بھی نہیں بنتا, اتنی ساری چیزیں کیسے بن گئی, وہ بھی اتنے نظام کے ساتھ چل رہی. ان کو بنانے والا کوئی ہے, وہ اکیلا ہے, دو نہیں ہو سکتے. اگر دو ہوئے تو کیا ہوتا؟ اس کی مرضی الگ, اس کی مرضی الگ, انہیں ایسا ہونا بولتا, انہیں ایسا بولنا. ایک اسکول کے دو پرنسپل ہیں تو کوئی بولتا ایگزام اب رکھنا, کوئی بولتا بعد میں رکھنا, کوئی چھٹیاں اتنے کوئی اتنے, کوئی فیس اتنی کوئی اتنی, تو اسکول ختم ہو جاتی, برباد ہو جاتی. تو ایک ہی ڈرائیور ہونا, دو ڈرائیور آئے تو چلتی گاڑی, کوئی ادھر پھرایا اسٹیئرنگ, کوئی ادھر پھرایا, کہاں جاتی گاڑی؟ نہیں. تو دنیا کی گاڑی بھی چلانے والا ایک اللہ ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ ہی جو ہے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا. اللہ ظاہر ہے. ظاہر ہے کہ معنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے تو اللہ ظاہر ہے. اللہ کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی دنیا کے کسی ایسے کونے میں ہو جہاں کوئی دعوت دینے والا نبی نہیں پہنچا, کوئی مسلمان نہیں پہنچا, اسے کوئی سمجھانے والا نہیں پہنچا, تب بھی اس کو ایمان لانا ضروری ہے. ایسے علاقے میں دنیا کے انہیں ہیں, زندگی بھر کسی انسان کو دیکھا نہیں, انہیں کوئی اس کو سمجھانے والا نبی ولی, کوئی پیغمبر, کوئی مسلمان, کوئی گیا نہیں اس کو دعوت دینے کے لیے, پھر بھی ایمان لانا اس کو ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا,
لیکن اوپر اٹھا کے دیکھیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو دیکھ کر سمجھ جا کہ اللہ نے کیسا عجیب اس کو پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کیسے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, یہ مضبوط پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کھڑا کیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کو اللہ نے کیسا بچھایا. یہ قدرت کی نشانیاں ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ, ہر چیز یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے, چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر اس کے اندر غور کیا جائے, مٹی کے اندر کسی کے قدم کے نشان پڑے ہوئے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں کوئی چلنے والا گیا ہے. نشان کو, پیر کے نشان کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بلی ہے یا کتا ہے یا انسان ہے. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہم کو بتاتی ہیں کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے, تو اتنا پورا نظام عالم یہ بتاتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. تو اللہ دلیلوں کے اعتبار سے, پروف کے اعتبار سے ظاہر ہے. اللہ کو سمجھنے کے لیے, اللہ ہے بول کو معلوم کرنے کے لیے زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں. معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی فیصلہ کر لیتا کہ اللہ ہے, کیونکہ بغیر اللہ کے یہ سب کام خود بخود نہیں ہو سکتا. والباطن, اللہ چھپا ہوا بھی ہے. دیکھو اللہ کے اندر دو الگ الگ صفات ہیں. اللہ کھلم کھلا بھی ہے, اللہ چھپ کر بھی ہے. اللہ چھپ کر ہے کا مطلب کیا؟ اللہ چھپا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیسے ہی, اللہ کے ہاتھا پاؤں ہی کیا, اللہ کو سر ہے کیا, اللہ میں کتنے ہٹ کے رہیں گے, اللہ کیسے رنگ کے رہیں گے, یہ چیزوں کے اعتبار سے اللہ کیا ہے, چھپے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کو ہم جان نہیں سکتے اور اس میں دماغ لگانا بھی غلط ہے. اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا, اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا, اللہ کی صفات میں غور کرنا. اللہ کے جو کام ہیں کاموں کو دیکھنا, اللہ کو نہیں دیکھنا. اللہ کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری عقل اتنی چھوٹی ہے, کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. تو اسی طرح سے اللہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے چھپے ہوئے ہیں. اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. اللہ کیسی قدرت رکھنے والے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے, لیکن دلیلوں کے اعتبار سے اللہ ظاہر ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ کو ہم تو نہیں جان سکتے, لیکن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہماری وہ باتیں جو دکھتی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہم کو مار لگا ہاتھ پہ دکھ رہا, وہ بھی اللہ کو معلوم. اندر تکلیف ہے کسی کو نہیں دکھ رہی, پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس جاتی, دکھتا پیٹ میں درد, الگ سے نکال کو دکھا سکتے ہیں ایسا نہیں, لیکن اللہ کو معلوم ہے. تو جو دکھتا ہے اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے, جو نہیں دکھتا اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے. کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کا علم ہماری طرح نہیں ہے. بازو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہمارے کو نہیں معلوم, اوپر کیا ہو رہا نہیں معلوم, ہمارے خود گھروں میں کیا ہو رہا نہیں معلوم. یہ ہمارا علم ہے. اور کل کیا ہوا, کل کیا کھائے ناشتے میں, ہمارے کو نہیں معلوم. یہ ہمارا معمولی درجے کا علم ہے جس کا کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ذرے کو جانتے ہیں. کون سا پتا کب اگرا, اب کس حالت میں ہے, یہ کب ختم ہو جائے گا, ختم ہو کے اس کا کون سا حصہ کہاں کہاں جائے گا, یہ اللہ جانتے ہیں. ایک ایک دانے کا حساب اللہ کے پاس ہے, ایک ایک قطرے کا حساب اللہ کے پاس ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کے علم کے بغیر ایک پانی کا قطرہ زمین میں آ نہیں سکتا, ایک درخت کا پتا اگ نہیں سکتا. اللہ اتنا زیادہ جاننے والے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی اگر رینگ رہی ہو تو اس کے چلنے کی وجہ سے پہاڑ پر جو نشان پڑتے ہیں اسے بھی اللہ دیکھتے ہیں, اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں. کالا پہاڑ, کالی رات, کالی چونٹی کے پیروں کے نشان کیا پڑتے نہیں, مگر وہ باریک نشان کو بھی کیا کرتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں, اس سے بھی باریک چیز کو دیکھتے ہیں, اور اس کے پیروں کی چلنے کی جو آواز ہے وہ بھی اللہ سنتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اور بھی اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ, اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. آسمان اور زمین کو اللہ کتنے دن میں پیدا کیے؟ 6 دن میں پیدا کیے. اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, جمعہ, یہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرے. اور یہ جو دن بول رہے ہیں, اب ایک سوال پیدا ہو سکتا,
जब आसमान भी नहीं तो सूरज कहां से? सूरज रहा तो दिन और रात तय होता, 24 घंटे से एक दिन बनता, तो 6 दिन बोले तो आसमान अभी बना नहीं थे तो सूरज कहां से आया, दिना कैसे बने? तो इसका मतलब यह है कि 6 दिन का जो टाइम है, एक दिन का कितना घंटा होता है? 24 घंटे, तो 6 दिन के कितने घंटे होते हैं? उतने घंटों के एतबार से अल्लाह ताला उतने वक्त में क्या किया? जमीन और आसमान को पैदा किया। तो ये मतलब है, हदीस की किताबों में इशारा मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला इतवार के रोज और पीर के रोज जमीन को पैदा किए, जमीन का जो मटेरियल है वो तैयार करे, जमीन का मटेरियल अल्लाह ताला इतवार और पीर को तैयार करे, मंगल और चहारशंबे को आसमान पैदा करे, और फिर जुमेरात और जुमे के दिन पहाड़, जमीन के अंदर पहाड़ों को पैदा करे, और इसी तरह जमीन में जो खाने पीने की चीजें हैं, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए सारी खाने की चीजों को अल्लाह ताला अंदर रख दिए, एक खजाने के अंदर पहले से चल रख दिए। अब जिस इलाके में जैसे खाने की जरूरत पड़ती, उस इलाके में वैसी चीजें अल्लाह रख दिए पहले से। करनूल के अंदर चावल पिकता है या खजूर नहीं पिकता, सऊदी में खजूर पिकता है, चावल नहीं पिकता। क्यों? वहां के इलाके के एतबार से वो अच्छा, यहां के इलाके के एतबार से ये अच्छा। तो कब किस चीज की जरूरत है उस वक्त वो चीज पैदा करते हैं। पेट्रोल जमीन में हजारों बरस पहले से था, मगर गाड़ियां नहीं थी तो अल्लाह निकाला नहीं। जब गाड़ियों का दिमाग में अल्लाह ताला ख्याल डाला, आइडिया डाला, तो अल्लाह खुद ब खुद क्या करा? पेट्रोल को भी निकाल दिया। तो हर चीज को अल्लाह जमीन में छुपा के रख दिया। इंसान के खाने पीने की, इंसान की सारी जरूरतों को अल्लाह जुमे के दिन पैदा किया। जुमेरात के दिन अल्लाह ताला पूरे पहाड़ों का सिस्टम बनाया, इसलिए कि जब जमीन को अल्लाह ताला बनाया तो जमीन हिलने लगी। जैसे लकड़ी को पानी में डालते हैं तो लकड़ी क्या होती है? डावलडोल होती, हलती है। तो उसको मजबूत जमाने के लिए अल्लाह ताला क्या किया? पहाड़ों को, मजबूत पहाड़ों को अल्लाह ताला जमा दिया। तो ये जो पूरा काम अल्लाह ताला किया, कितने दिनों में किए? 6 दिन में किए। और जुमे के दिन मुसीबतों को भी अल्लाह ताला पैदा किया। इंसान को जो कुछ मुसीबतें आती हैं वो सारी मुसीबतों को अल्लाह ताला जुमे के दिन पैदा किए। बहरहाल ये एक हदीस की किताबों में इसका इशारा मिलता है। एक सवाल पैदा होता है, क्या सवाल? अल्लाह ताला अब भी सुने, हर चीज को जानने वाले हैं, हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं, बादशाहत अल्लाह की है। अल्लाह मियाँ को जमीन और आसमान बनाने के वास्ते 6 दिन होना, अल्लाह मियाँ को बनाने के वास्ते। ये हमारे करीब में क्या नाम उसका मशहूर इलाका गुलबर्गा, गुलबर्गे में 2.5 दिन का झोपड़ा बोल के एक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी पूरी बिल्डिंग 2.5 दिन में बन गई, ऐसा सुना मैं भी देखा। तो पूरा तकरीबन एक झोपड़ा है, एक बिल्डिंग जैसा है, वो पूरा कितने दिन में बना कहते हैं? 2.5 दिन में बना। तो लोग उसको जा के देखते हैं, 2.5 दिन में कैसा बनाऊंगा, कितने लोग काम करे होंगे बोल के। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे बना है, अल्लाह ताला को क्या जरूरत है? अल्लाह मियाँ खाली हो जा, कुन बोले तो हो जाना। अल्लाह मियाँ बोल दिए जमीन आसमान बन जाओ, तो खुद ब खुद क्या होना? बन जाना। यहाँ क्या हो रहा? पीर को ये पैदा कर रहे हैं, मंगल को पैदा कर रहे हैं, जुमेरात जुम्मा ये सब पैदा कर रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या हिकमत है? अब भी मैं बोला कि अल्लाह ताला की बातें अपनी जगह सही होती है, अगरचे हमारी समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ताला यहाँ बोल रहे हैं कि 6 दिनों में अल्लाह ताला पैदा करे, क्या हिकमत है? अल हकीम, अल्लाह जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक राज होता है, एक हिकमत छुपी होती है। हमारा सबक, हमारे ये अल्लाह सबक छोड़ते हैं, वो हिकमत क्या है? अल्लाह ताला बताना, ऐ बंदे अगरचे मैं चाहता तो 1 सेकंड के अंदर क्या कर सकता था? सब कुछ पैदा कर सकता था, मगर इस जमीन में रहने वाला तू है, इस आसमान से फायदा उठाने वाला तू है, इस पूरे निजाम को मैं तेरे लिए बना रहा हूं। तो तुझे सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह के पास 1 सेकंड में करने की, उससे पहले करने की ताकत होने के बावजूद भी अल्लाह धीरे धीरे से कर रही, तो जल्दी का काम नहीं करना, जल्दी का काम नहीं करना है। क्योंकि हदीस में है अल आजला तो मेरा शैतान, जल्दी का काम शैतान की तरफ से होता है। तो जल्दी जल्दी नहीं करना, बल्कि गौर फिक्र के साथ, अत्तान्नी फिल उमूर, मामलात के अंदर संजीदगी के साथ गौर करना। कौन सा भी काम कर रहे हैं तो सोच समझ के, इत्मीनान के साथ करना, जल्दा जल्दी का काम नहीं करना। ये समझाने के वास्ते अल्लाह ताला 6 दिनों में क्या किए? जमीन और आसमान को बनाए। मैं चाहता तो सब कुछ सेकंड में बना सकता था, मगर तुमको समझाना चाह रहा हूं कि मेरे पास ताकत है तो भी मैं 6 दिन में बनाया, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हें जल्दी जल्दी करेंगे तो होता नहीं होता। जो चीज जब बननी है तब बनती,
اب اس کو لے کر سمجھیے، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی 20 سال کی عمر ہوگی، 25 سال کی عمر ہوگی، فکر شروع ہو جاتی، میرے پاس خاص گھر نہیں ہے، میرے پاس خاص کار نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. فکر کرنا اچھی چیز ہے، اس کے لیے کوشش کرنا اچھی چیز ہے، مگر اس کے پیچھے پڑ جانا یہ خراب ہے. اس لیے کہ کب کون سی چیز ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جلدی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کو ضرورت ہے گاڑی کی تو اللہ تعالیٰ خود بخود پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، سود پر لے کر منانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر اگر ہمارے کو دل بول رہا میرا بھی ایک خاص گھر رہنا، میں کب تک کرائے کے گھر میں رہنا، ایسا بول کے کیا کرے، بیوی کا سننا بیچ دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے، بینک سے لون نکال لیے، نکال کے کیا سمجھتی، ہمیں کیا سمجھتی، میرے کو ضرورت ہے میرے بچوں کا فیوچر بول کے. یہ سب غلط ہے. حرام کام کر کے کبھی آپ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. اگر واقعتاً آپ کو ضرورت ہوتی تو اللہ اس کا انتظام کر دیتے، اللہ اس کا انتظام کر دیتے. چھوٹا بچہ باپ اٹھا کے لے جاتا ہے تو دکان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، ماچس کی ڈبی بھی رہتی، 1 روپے کی ماچس کی ڈبی انگر کاڑی. بچہ چاکلیٹ پوچھا تو باپ کیا کرتا، دلاتا. ماچس کی ڈبی پوچھا تو دلاتا نہیں دلاتا. کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہے؟ طاقت نہیں، اس واسطے نہیں دلاتا. ارے 5 روپے کا چاکلیٹ دلا رہا، 1 روپے کی ماچس کی ڈبی نہیں دلا سکتا؟ دلا سکتا. کئی کو نہیں دلاتا؟ اس لیے کہ باپ کو معلوم ہے کہ ابھی وہ اس کی عمر نہیں ہے، ابھی دلائیں گے تو نقصان ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی اللہ بھی بندوں کے بارے میں جانتے ہیں، میرے بندے کو کون سی چیز کی ضرورت پڑتی، کب ضرورت پڑتی. اللہ سے مانگنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے مولانا بول دیا اب جا کے کیا بھی کام نہیں کرنا ہے گھر میں بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ضرور کماؤ، اللہ برکت دے، لیکن اس میں کیا نہیں کرنا، جلدی نہیں کرنا. جلدی کرنے کا مطلب کیا، سود پہ لے کے غلط کام کر کے اس کو ڈبو کے اس کو ڈبو کے ایسے کام نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے. جب ضرورت ہوگی اللہ خود بخود کیا کریں گے، پیدا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کر کے ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس قدرت ہونے کے باوجود بھی میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں، تو تمہیں بھی کیا کرو، کام دھیرے دھیرے کرو. سمجھ رہے بات؟ تو یہ دنیا کے کاموں کے بارے میں بات ہے. البتہ دین کے کام ہے، اچھے کام ہے، وہاں دھیرے دھیرے نہیں کرنا. اب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا 8:15 کو، مولانا ابھی تفسیر میں بول دیے جا کے 12 بجے پڑھیں گے عشاء کی نماز. کیوں؟ اس لیے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے. تو اب 12 بجے پڑھ رہے ہیں، صبح میں 4 بجے سحری میں اٹھ کے پڑھیں گے، یہ غلط ہے. کیوں؟ نیک کاموں میں جلدی کرنا اچھا ہے اور عام دنیا کے کاموں میں دھیرے دھیرے کرنا اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ہے. ثم استوى على العرش، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی 6 دن کے برابر ٹائم میں پیدا کیا. پھر اللہ عرش پر قائم ہوا، اللہ عرش پر جم گیا. عرش اللہ تعالیٰ کا ایک تخت ہے، اللہ کا ایک تخت ہے. اس تخت پر اللہ کیا ہو گیا، قائم ہو گئے. قائم ہو گئے بول تو کیا، اب ہمیں اتنی بڑی کرسی ہوں گی، اللہ اس پہ آ کے ایسا بیٹھے ہوں گے، ایسا سب نہیں سوچنا. وہ انسان کے لیے بدن کی ضرورت پڑتی، ہاتھ پیر کی ضرورت پڑتی، اسے بیٹھنے کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی، لیکن اللہ کے لیے ہاتھ پیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے. اللہ کیسے ہیں؟ اللہ ہے اتنا معلوم ہے، کیسے ہیں وہ نہیں معلوم ہے. اللہ ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. قرآن میں اللہ بول رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے بول کے، اللہ خود بول رہے ہیں اللہ کو دل ہے بول کے اللہ میاں بول رہے ہیں. ان کو ماننا، مگر ہاتھ کیسا ہو، ہماری اس طرح 5 انگلیاں کا ہے کیا، سیدھا اور بایاں 2 بھی ہے کیا، یہ ہمارے کو نہیں معلوم. تو جتنا بتائے اتنا ماننا اور اس کے اندر غور نہیں کرنا. ابھی بتایا نا والباطن کے معنی کیا، اللہ چھپے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کیسی ہے وہ ہمارے کو نہیں معلوم ہے. اس میں آپ یوگا کر لو، کچھ بھی کر لو، اللہ سمجھ میں نہیں آتے. اللہ کی ذات تو اپنی جگہ پر ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھ گیا کہ بس تیری پہچان یہی ہے. اللہ دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا. میں پہچان لیا کہ بس تیری پہچان یہی ہے. تو یہ اللہ کی پہچان ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ عرش پر کیسے قائم ہوئے، کیسا بیٹھے ہیں، وہ ہمارے کو نہیں معلوم. اللہ عرش پر آئے، اس پر ہمیں ایمان لانا. کیسے آئے، پہلے سیدھا پاؤں رکھے، بایاں پاؤں رکھے، کیسا بیٹھی، یہ ہمارے کو نہیں معلوم. اس کے بارے میں کھود کھرید نہیں کرنا، کریں گے تو ایمان چلا جاتا. تو کچھ چیزیں یہ ایسا کہیں کو بول رہے مولانا اب تک تو یہ سب بھی چیزیں اچھا سمجھائے نا، یہ بھی سمجھاؤ. تو ہر چیز اگر سمجھ میں آئی تو ابھی شروع میں بتایا میں، پھر ایمان کہاں رہا.
सब चीजें हम ना समझ में आ गए तो फिर ईमान रहता? ईमान बिलगैब, नहीं समझ में आया तो भी मानना। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, कुछ चीजों को ऐसी रखते हैं जो सबको समझ में आती, वो तो सब जने मान लेते, लेकिन जरी चीजें ऐसी रहती जो किसी को नहीं मालूम। कुरान हम जब खोलते हैं, अलहम का सूरा पढ़ते हैं, अलहम के सूरे का तर्जमा मालूम, एक एक लफ्ज का तर्जमा मालूम, उसके बाद कौन सा सूरा शुरू होता? अलिफ लाम मीम शुरू होता, सूरह बकरा। तो कुरान खुलते पहला सूरा तो किसी भी पारे में नहीं है, अलहम का सूरा किसी पारे में नहीं है, अलिफ लाम मीम में भी नहीं, अम्मा पारे में भी नहीं। इस वास्ते उसको सब पारों से अलग रखे, वो 30वें पारे में भी नहीं है, 1वें पारे में भी नहीं है। तो कुरान शुरू होता है अलिफ लाम मीम से। कुरान का पहला लफ्ज जो है जिसका तर्जमा किसी को नहीं मालूम, कुरान का पहला लफ्ज अल्लाह क्या रखा? अलिफ लाम मीम, जिसका तर्जमा किसी को नहीं मालूम। कई को ऐसा कई को रखे अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं शुरू में कि देख तेरे को इसका तर्जमा नहीं मालूम, फिर भी तू क्या करना, अल्लाह इसको बोले हैं, इसका जो भी मतलब है मैं उस पर ईमान ला रहा हूं, इसका जो भी मतलब है इस पर मैं ईमान ला रहा हूं। अलिफ का मतलब क्या, लाम का मतलब क्या, मीम का मतलब क्या, आप खुद खुद में नहीं जाना। ऐसा गए तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जिन लोगों का दिल सीधे रास्ते से हट गया, ऐसे लोग ये काम करते, जिनका दिल ईमान पर कायम है वो कभी ऐसे काम नहीं करते। तो ऐसी आयतों को बोलते हैं मुतशाबिहात, यानी जिनका तर्जमा तो मालूम लेकिन उनका सही मतलब नहीं मालूम। तो अल्लाह अर्श पर कायम हुए ये तो मालूम है, लेकिन किस तरह से कायम हुए, क्या कैफियत थी, क्या तरीका था, वो हमारे को नहीं मालूम। अल्लाह आगे फरमाते हैं यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़, अल्लाह ताला जानते हैं वो चीजें जो जमीन में दाखिल होती हैं, वमा यखरुजु मिन्हा, और जो जमीन से निकलती हैं। जमीन में दाखिल होने वाली चीजें, मसलन बारिश का पानी क्या होता, पड़ के जमीन में चला जाता, दाना डाले जमीन में चला जाता, इसको अल्लाह ताला जानते हैं। हमारे को मालूम कितने, अब बारिश पड़ी मगरिब की नमाज के वक्त में, कितने कतरे आसमान के जमीन में अंदर गए, हमारे को मालूम नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम। और जमीन से निकलने वाली चीजें भी अल्लाह जानते हैं। जिसका खेत रहता उस खुद आदमी को नहीं मालूम कि मेरी खेत के अंदर कितने पत्ते उगे, कितने दाने उगे, मालूम है? नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह को सब मालूम। पूरी जमीन में जहां इंसान आबाद हो या आबाद ना हो, जमीन से क्या चीज निकल रही वो अल्लाह को मालूम, क्या चीज अंदर जा रही वो भी अल्लाह को मालूम। इसलिए अल्लाह को छोड़कर कहीं छुप नहीं सकते। अब जमीन में दफन हो जाओ, कहां भी चले जाओ, अल्लाह ताला क्या करते हैं, निकालते हैं वहां से। तो इसलिए कि अल्लाह ताला जमीन में जाने वाली, जमीन से निकलने वाली सब चीजों को जानते हैं। वमा यंजिलु मिनस समाई वमा यारुजु फीहा, आसमान से उतरने वाली चीजों को भी जानते हैं और आसमान में चढ़ने वाली चीजों को भी जानते हैं। आसमान से मसलन बारिश उतरती, इस वक्त करनूल में बारिश पड़ी तो कितने एरिया में पड़ी हमारे को मालूम? कोई टीवी चैनल वाला बता सकता? बराबर कभी बहुत मरतबा आप भी देखे होंगे, जा रहे गाड़ी पे, तो मैं एक मरतबा तफसीर करके जा रहा था, तो ये हमारे राजविहार की ब्रिज में आधा बारिश पड़ रही, आधी ब्रिज बारिश नहीं पड़ रही, ऐसा बहुत होता है। तो कितना हिस्सा बारिश पड़ रही और उस हिस्से में कितने कतरे पड़े वो अल्लाह को मालूम, हमारे को मालूम नहीं मालूम। और वमा यारुजु फीहा, और आसमान में जो चीजें चढ़ती हैं वो भी अल्लाह को मालूम। जमीन से मसलन कितने लोगों की जान खींचकर अल्लाह ताला आज ऊपर उठा लिए, कोई न्यूज चैनल वाला बता सकता पूरी दुनिया में कितने लोग मरे, कितने जानवर मरे, कितने कीड़े मरे, बता सकता? इनकी रूहें आसमान पे गई वो अल्लाह को मालूम। कितने फरिश्ते आज जमीन से आसमान में गए, कितने आमाल बंदों के आसमान में गए वो अल्लाह जानते हैं। कितने लोग नमाज पढ़े, कितने लोग जिक्र करे, कितनी मर्तबा जिक्र करे, वो सारा डाटा अल्लाह का। मतलब बोलने का ये है कि एक एक पल, एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज अल्लाह ताला के इल्म में है। एक एक बारीक से बारीक चीज भी अल्लाह के इल्म में है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि जमीन में या आसमान में कोई चीज बढ़े, कोई चीज घटे, वो अल्लाह को मालूम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज को अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह का इल्म इतना ज्यादा बड़ा है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं रहो, तुम जहां कहीं रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है का मतलब क्या हमारे बाजू में यहां बैठ के हैं बोल के? नहीं, अल्लाह साथ है का मतलब अल्लाह हमको इल्म के एतबार से जानते हैं। हमें इस वक्त कहां बैठे हैं,
کیا کر رہے ہیں، یہ سب علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ہمارے ہر وقت اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے ہر ادا کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. یہ سب چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، قیامت میں انہی چیزوں کا حساب دینا ہے، ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے. اے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو جانتا ہے. ایک بات بتا کر، 2 آیتوں کی تفسیر ہے، اس کو بتا کر انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. آگے اللہ فرما رہے لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. یعنی یہ دنیا میں بظاہر اب ہم سب چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی تو سب چیزیں لوٹ کر کہاں جائیں گی؟ اللہ ہی کی طرف جائیں گی. سب کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ اللہ ہی کے پاس ہوگا. تو سب چیزیں لوٹ کر کس کے پاس جائیں گی؟ اللہ کے پاس جائیں گی. اللہ سے بچ کر کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ جو ہے اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا، دن بھی 12 گھنٹے کا، رات بھی 12 گھنٹے کی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا فجر کی نماز بھی 6 بجے کے آس پاس، مغرب کی نماز بھی 6 بجے کے آس پاس ہوتی ہمارے علاقوں میں. تو اس وقت میں دن اور رات تقریباً برابر رہتے. لیکن کبھی کیا ہوتا، دن 1 گھنٹہ بڑھ جاتا، فجر کی نماز 6:30 بجے ہو رہی اور مغرب کی نماز جو ہے 5:45 بجے ہو رہی، تو دن 1 گھنٹہ بڑھ گیا. کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، تو کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں گھس جاتا ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں گھس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح دن کا کچھ حصہ رات میں، رات کا کچھ حصہ دن میں آتا ہے، اسی طرح دنیا کا حصہ اللہ آخرت میں گھسا دیں گے، آخرت میں داخل کر دیں گے. تو آخرت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تو اللہ جس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں، اسی طرح دنیا کو اللہ تعالیٰ کس میں داخل کر سکتے ہیں؟ آخرت میں داخل کر سکتے ہیں. صدور، اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. ہماری ہر دل کی بات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بس اتنی آیتوں کی تفسیر کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.